میرے پاس ایک تھیلی ہے جس میں کچھ پانسے ہیں، ذرا نکال کر دیکھتے ہیں کہ کس رنگ کے ہیں۔ تو پہلا پانسا سفید رنگ کا نکلا ہے، آپ کے خیال میں دوسرا کس رنگ کا ہوگا؟ تو دوسرا پانسا بھی سفید رنگ کا ہی ہے۔ تیسرا نکال کر دیکھتے ہیں کس رنگ کا ہے، تو تیسرے کا رنگ بھی سفید ہی ہے۔ چونکہ اب تک جتنے پانسے نکلے ہیں وہ سفید تھے، لہٰذا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس تھیلی میں صرف سفید پانسے ہی ہیں۔ چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ بھی سفید ہی نکلے۔ تین مزید پانسے نکالتے ہیں، وہ بھی سفید ہیں۔ یعنی اب تو یہ بات 100% طے ہو گئی کہ اس میں صرف سفید پانسے ہی ہیں۔ آخری پانسا رہ گیا ہے، اس کا کیا ہے، اسے بھی نکال کر دیکھ لیتے ہیں۔ ارے یہ کیا، یہ تو لال رنگ کا ہے۔ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ایک کام کرتا ہوں، دوبارہ ڈال کر نکالتا ہوں۔ ایک بار پھر لال رنگ کا پانسا ہی نکلا ہے۔ شاید مجھ سے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، ایسا کرو تم نکال کر دیکھو۔ اچھا، تو تم نے اور اوروں نے بھی نکال کر دیکھ لیا، لیکن ہر دفعہ لال پانسا ہی نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے طریقہ کار میں کوئی گڑبڑ موجود ہے، جو ہم نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ سارے پانسے سفید ہی ہوں گے۔ اگر ہماری بات غلط تھی تو پھر آخر ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم کوئی علم حاصل کر سکتے ہیں یا حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ سوال آج پیدا نہیں ہوا، بلکہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں مختلف لوگوں نے اس پر غور کیا اور جوابات تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہاں سے فلسفے کی اس شاخ کی بنیاد پڑی جہاں ہم نالج اور اس کے حصول کے طریقہ کار کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ اسے ایپسٹیمولوجی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال تک یورپیوں نے صرف سفید ہنس کا ہی مشاہدہ کیا تھا، جس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ تمام ہنس سفید ہی ہوتے ہیں۔ لیکن سن 1697 میں ایک ڈچ سیاح آسٹریلیا گیا تو اس نے وہاں ایک کالا ہنس دیکھ لیا۔ صرف ایک مشاہدے نے اس بات کی تردید کر دی جو 2000 سالوں سے سچی سمجھی آ رہی تھی۔ آخر یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایک بات جو ماضی میں درست ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے وہ آئندہ بھی درست ثابت ہوگی؟ چند خاص مشاہدوں اور تجربات سے ایک عام قانون آخر کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے؟ ہم ٹرائنگل کے متعلق تو یہ بات یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں اور اسے ریاضی سے ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے تینوں اینگلز کا سم ہمیشہ 180 ڈگری ہی ہوگا۔ لیکن کیا یہ بات گریوٹی کے قوانین کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہ ہر جگہ ایک جیسے ہی رہیں گے؟ یہ مسئلہ فلسفے کی زبان میں پرابلم آف انڈکشن کے نام سے مشہور ہے، جو ایک عرصے سے سائنسدانوں کو پریشان کرتی آ رہی ہے۔ انڈکشن سے متعلق سوالات 18ویں صدی کے مغربی فلسفی ڈیوڈ ہیوم نے اٹھائے، اور سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد کو اس کے نکات سے اتفاق بھی ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ سورج کل بھی نکلے گا، کیونکہ یہ لاکھوں سال سے اسی طرح نکلتا آیا ہے۔ چونکہ ماضی میں بھی ایسی ہوتا آیا ہے تو مستقبل میں بھی ایسی ہوتا رہے گا۔ اس بات کو سچ مان لیا جائے تو ہمیں پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ ماضی اور مستقبل دونوں ایک جیسے ہیں۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل ماضی جیسا ہی ہوگا؟ آپ کہیں گے کیونکہ ماضی میں بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر دفعہ سورج نکلا، کیونکہ اس سے پہلے بھی نکلتا آیا تھا۔ لیکن ہم بنیادی طور پر انڈکشن کو انڈکشن ہی کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ سرکولر ریزننگ کہلاتی ہے اور منطقی لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ 20ویں صدی کے شروعاتی دور میں مغرب میں لاجیکل پازیٹیوزم کی تحریک نے جنم لیا، جس کے مطابق صرف دو طرح کی باتوں کو ہی معنی خیز سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو ریاضی یا منطق کے اصولوں پر پورا اترتی ہوں، اور دوسری امپیریکل سائنس کی تھیوریز جو تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں صحیح ثابت ہو جائیں، یعنی وہی انڈکشن والا اصول۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سائنس انڈکشن کے اصول پر کھڑی ہو تو اس سے حاصل ہونے والے علم کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں مشہور فلسفی کارل پاپر نے سائنس اور سائنسدانوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ پاپر نے سائنس کے ایک بہت بڑا مسئلہ ڈیمارکیشن پرابلم بھی حل کر دیا، جو اس بارے میں تھا کہ کس چیز کو سائنس کہا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں۔ پاپر کا کہنا تھا کہ سائنس اپنی تھیوری کے معیار کو جانچنے کے لیے انڈکشن کے بجائے ڈیڈکشن استعمال کرتی ہے۔ پہلے انڈکشن اور ڈیڈکشن میں فرق سمجھ لیتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ تمام انسان فانی ہیں اور میں انسان ہوں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی فانی ہوں۔ یہ بات ڈیڈکشن ہے جو منطقی طور پر درست ہے، کیونکہ ہم ایک عمومی قانون سے ایک خاص بات اخذ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور مجھے مسالے دار کھانا پسند ہے، لہٰذا تمام کراچی والے مسالے دار کھانا پسند کرتے ہیں، تو یہ انڈکشن ہے جو منطقی لحاظ سے درست نہیں، کیونکہ کراچی کے کتنے ہی رہائشیوں کو مسالے دار کھانا پسند نہیں ہوگا۔ پاپر کے مطابق سائنس تھیوری کو ثابت کرنے کے بجائے صرف تردید کر سکتی ہے۔ یہ اصول انڈکشن کے طریقہ کار سے بالکل الٹا تھا، یعنی پہلے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں تھیوری کو سچا ثابت کیا جاتا تھا، جبکہ اس نئے اصول کے مطابق اب مشاہدات تھیوری کو صرف غلط ہی ثابت کر سکتے ہیں، صحیح نہیں۔ اور جو تھیوری ان تمام کوششوں سے بچتی رہے گی، اس سے دوسری تھیوریز پر ترجیح دی جائے گی، اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اس تھیوری کو تائید حاصل ہے، کیونکہ وہ فی الوقت ناکام ہونے سے بچ گئی۔ پاپر کے مطابق
سائنسی تھیوری دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو کسی تجربے کے نتیجے میں غلط ثابت کر دی گئی، دوسری وہ جو فی الوقت غلط ثابت ہونے سے بچ گئی لیکن آئندہ کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی تھیوری جو ان دو نکات پر پورا نہیں اترتی سائنسی تھیوری نہیں کہلائی جا سکتی۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ نیلا رنگ سب سے زیادہ اچھا ہے تو یہ کوئی سائنسی تھیوری نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی ایسا تجربہ نہیں کر سکتا جس میں میں یہ پتہ لگا پاؤں کہ نیلا اچھا رنگ نہیں ہوتا۔ یا پھر اگر میں یہ کہوں کہ خدا موجود ہے تو یہ بات بھی کوئی سائنسی نہیں ہے، کیونکہ خدا کی موجودگی کا کسی تجربے یا مشاہدے کے ذریعے انکار کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے برعکس نیوٹن کی طبیعت سائنسی تھیں، جس کی خاص کیسز میں خامیوں کو ثابت کر کے آئنسٹائن کی تھیوری سے بدل دیا گیا۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا امپیریکل سائنس کے ذریعے ہم کبھی حقیقت یا سچائی تک پہنچ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی ایسی تھیوری جو کائنات کے تمام راز جانتی ہو، جسے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے اسکیل کے اوپر استعمال کیا جا سکتا ہو۔ ایک تھیوری کا غلط ثابت ہونا اور اس کی جگہ دوسری اور بہتر تھیوری کا لے لینا سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر انتہائی کارآمد ہے اور ہمیں ہر دفعہ سچائی کے قریب تر بھی لے جاتا ہے۔ لیکن کیا اس طریقے سے مکمل سچ کبھی حاصل ہو پائے گا بھی یا نہیں؟ یا یہ ایک لامتناہی اور نہ ختم ہونے والا چکر ہے جو سائنسی طریقے سے حاصل ہونے والی نالج کی حد بیان کرتا ہے؟ ہمارا دماغ ایک پیٹرن مشین ہے جس کے سروائیول اور زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرے۔ اب اگر ہم ہر چیز کے بارے میں شک میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں کل سورج نکلے نہ نکلے، ہوا چلے نہ چلے، کہیں اچانک بارش تو نہیں شروع ہو جائے گی، تو ہم ایک نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو جائیں گے اور زندگی بالکل رک سی جائے گی۔ اسی وجہ سے ہمارا دماغ عموماً معاملات میں انڈکشن کی شارٹ کٹ استعمال کرتا ہے تاکہ غیر ضروری دماغی قوت کو صرف کرنے سے بچا جا سکے۔ لیکن دماغ کی یہ عادت کچھ معاملات میں انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، خاص کر ان جگہوں پر جہاں رینڈمنس اور اتار چڑھاؤ کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے سماجیات اور معاشیات وغیرہ۔ فلسفیانہ بحث سے آگے بڑھ کر عملی زندگی اور فیصلہ سازی میں نسیم طالب نے پاپر کے ان خیالات کو ایک مینٹل ماڈل میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ تو سب سے بنیادی قانون یہ ہے کہ خود کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے زندگی میں کتنے ہی اچھے فیصلے لیے ہوں، صرف ایک دفعہ لیا ہوا غلط فیصلہ ہی سب پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ تو کوئی ایسا خطرہ لینے سے مکمل پرہیز کریں جہاں ایسیمیٹری ہو، جس میں غلط ہونے کی قیمت ناقابل برداشت ہو سکتی ہے، بھلے سے ماضی میں کتنے ہی مثبت اشارے کیوں نہ ملیں۔ دوسری یہ کہ منفی علم مثبت علم سے زیادہ کارآمد ہے، کیونکہ کیا غلط ہے یہ جاننا آسان ہے بنسبت اس کے کہ کیا صحیح ہے۔ یعنی اگر کھانے کی بات کی جائے تو کیا چیز کھانی چاہیے سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ کیا نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح سرمایہ کاری کی بات ہو تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سرمایہ کہاں نہیں لگانا چاہیے۔ چارلی منگر کا ایک کال ہے کہ میں بس صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کہاں مروں گا تاکہ میں اس جگہ جانے سے بچا رہوں۔ آخر میں پاسکل کی بات نقل کروں گا کہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے۔ اگر خدا موجود نہیں ہے تو ایمان والے اور غیر ایمان والے دونوں نے آخر میں برابر ہو جانا ہے۔ ایمان والے کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ اسے دنیا میں چند پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن خدا اگر واقعی موجود ہے تو خدا کو نہ ماننے کے لیے یہ انتہائی افسوسناک بات ہوگی۔